सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टैंक में ऑपरेशन 3 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। अमरीकी अफवाज का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान ने मुलजिम को कटहरे में लाने के लिए अमरीका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका का मुफाद मुश्तरक है। सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में मुलजिम की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। और पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का मुआशी ताउन $2 अरब रकम की वापसी की मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी। कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। वजारत खजाना कर्ज की मुद्दत में तौसीह की तस्दीक कर चुका है। कहा $2 अरब से ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत रखने में मदद मिलेगी। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दे दी। मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, इस ऐवान के हुक्म पर अमल नहीं हो रहा। पार्लिमानी इख्तियारात के इस तरह बेतौकीरी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चेयरमैन के हुक्म की खिलाफ वर्जी इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी है। और PTI 10 हिस्सों में बढ़ चुकी है। आज नाम लेने वाला कोई नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, शहबाज शरीफ मुल्क को नई बुलंदी पर ले जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मौशिया इशारे बेहतरीन है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सर्दी चौकी लखानी पर खवारिज का हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्द सहरी के वक्त चौकी पर चारों तरफ से टोलियों की सूरत में हमलावर हुए। एहलकारों ने बरवक्त मशीन और मार्टर गन से फायरिंग करके फौरी जवाबी कार्रवाई की। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश। कहा, DG खान पुलिस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमला पसपा किया। पुलिस ने हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक खुशाब जहलम से कलदम TTP के 2 दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ फैलाना चाहते थे। अवाम के मसले छोड़ें, हम अपने मसले भी हल नहीं कर रहे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, आप अपने हुक्म पर अमल करवाइए, वरना कल चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर इस ऐवान के पास शायद कोई ऑप्शन ना हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की चेयरमैन सेनेट की रूलिंग की तारीफ। कहा, इसमें दो राय नहीं कि दोनों असीर सेनेटर्स को ऐवान लाना चाहिए। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, बानी PTI मजलूम नहीं, लेकिन जो सेनेटर्स उठाए गए हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। छोटे कारोबार से मुंसलिक खवातीन को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आज़म की खवातीन के कारोबार में इजाफे के लिए ज़रूरी सरमाया और सहूलतें फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था, खवातीन को कारोबार के लिए कम लागत कर्जा जात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कराची में पंखे चल गए, रजाइयां कंबल लिपट गए। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दोपहर में सूरज बदन झुलसाने लगा। बालाई इलाकों में अब भी ठंडक। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी सवात में सर्दी बरकरार। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिशें 16 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान कराची डिफेंस से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक आतिफ खान 54 करोड़ के फ्रॉड में मुलव्वस है। निजी बैंक सिक्योरिटीज के ग्रुप हेड की शिकायत पर कार्रवाई की गई। आतिफ खान पर जाती कारोबार के लिए बैंक फंड्स के गलत इस्तेमाल और कंपनी रिकॉर्ड में हेरा फेरी का इल्जाम है। FIA ने मुलजिम का 2 दिन का रिमांड ले लिया। कराची की मकामी अदालत ने दुआ ज़हरा और जहीर का निकाह दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने निकाहनामा जाली करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तनसीखे निकाह के लिए मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। पाकिस्तान से असलहा बरतानिया स्मगल करने की कोशिश करने वाले यासिर खान को 8 साल कैद सुना दी गई।
نیشنل کرائم ایجنسی کے مطابق یاسر خان نے اسلحے کے 72 پرزے گاڑی کی ٹینکی انجن کے پیچھے اور اسکرین کے نیچے چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کی۔ بارڈر فورس نے اسلحہ گزشتہ سال 7 جولائی کو لندن گیٹ وے ایئرپورٹ پر برآمد کیا۔ این سی اے نے یاسر خان کو 12 جولائی کو برمنگھم سے گرفتار کیا۔ خواتین عزم اور حوصلے کی مثال ہر شعبے میں کرتی ہیں کمال۔ کراچی کی باہمت سائمہ علیم اسکول وین چلا کر بچوں کی کفالت کرتی ہیں۔ کہتی ہیں گاڑی چلانے کے شوق کو گھر چلانے کا ذریعہ بنا لیا۔ سکھر کی فرزانہ کھوسو یتیم اور بے سہارا بچیوں کا سہارا بن گئی۔ حوصلہ مند خاتون نے معصوم بچوں کو گود لے کر ان کی تربیت کو اپنا مشن بنا لیا۔ لاہور کی عائشہ شوکت ہمت میں اپنی مثال آپ، معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا۔ موٹیویشنل اسپیکر بن کر مایوس لوگوں میں امید کے دیے جلانے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ پاکستان میں مقیم تمام افغان شہری 31 مارچ تک واپس چلے جائیں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان شہریوں کے خلاف 1 اپریل سے سخت ایکشن کا فیصلہ۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن 31 مارچ ہے۔ توسیع نہیں کی جائے گی، اس کے بعد انہیں گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ فیصلہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کے براہ راست ملوث ہونے کے بعد کیا گیا۔ 4 مارچ کو بنو میں مارے گئے خارجیوں میں افغان دہشت گرد بھی شامل تھے۔ غزہ میں جنگ کا مستقل خاتمہ ممکن بنایا جائے، اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء اور مغربی پٹی میں اسرائیلی جارحیت فوری ختم کی جائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے OIC اجلاس میں تجاویز پیش کر دی۔ کہا فلسطینی عوام ہمدردی کے بیانات نہیں بلکہ مضبوط اقدامات چاہتے ہیں۔ فلسطین میں ظلم و جبر اور ناانصافیوں کو فوری روکنا ہے۔ OIC نے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کر دی۔ کے تحت چولستان کے بنجر علاقوں کو قابل کاشت بنانے کا منصوبہ۔ محفوظ شہید کینال سلیمان کی ہیڈ ورکس سے فورٹ عباس تک تعمیر کی جائے گی۔ 176 کلومیٹر طویل کینال دریائے ستلج پر بنائی جائے گی جو نیشنل واٹر پالیسی 2018 کے مطابق ہے۔ رینجرز اور CTD کی کراچی کے علاقے ماڑی پور میں کارروائی۔ کلیدم بلوچ لبریشن فرنٹ کے انتہائی مطلوب ملزم عبدالرحمان عرف عبداللہ عرف چارلی کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزم نے کلیدم تنظیم کے کارندے جمعہ خان کی ہدایات پر ٹارگٹ کلنگ کی۔ صادق آباد میں کچے کے ڈاکو پھر ایکٹیو ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے 2 نوجوان اغوا کر کے 3 کروڑ تاوان مانگ لیا۔ دسکا سے 7 روز پہلے اغوا محکمہ صحت کا اہلکار بازیاب نہ کرایا جا سکا۔ پولیس کا کہنا ہے احتشام حمید ڈیوٹی کے لیے لاہور جا رہا تھا۔ 2 خواتین سمیت 12 افراد کے گینگ نے اغوا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ایلون مسک کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ کابینہ اجلاس میں صدر ٹرمپ کی موجودگی میں ایلون مسک کی مارکو روبیو پر کڑی تنقید۔ کہا آپ سٹاف کم کرنے میں ناکام رہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ایلون مسک سچ نہیں بول رہے۔ محکمہ خارجہ کے 1500 ملازمین نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی ہے، کیا انہیں واپس بلا کر نوکری سے نکال کر دکھاؤں؟ صدر ٹرمپ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا سٹاف رکھنے سے متعلق حتمی اختیار ایلون مسک نہیں وزراء کا ہے۔ مسک کا ادارہ صرف ایڈوائزری کا کردار ادا کرے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کا چیمپئن کون؟ فیصلہ کل دبئی میں ہوگا۔ میگا ایونٹ کی 2 ٹاپ ٹیمیں بھارت اور نیوزی لینڈ حتمی مارکا لڑیں گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو آؤٹ کلاس کیا۔ پارٹ آف گیم ہے، کوئی بھی ٹیم ایسی ہوتی ہے کہ جیتنے کے لیے کھیلتی ہے ساری ٹیمیں، اور ایسی میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم نے ایفرٹ کی، کوئی بات نہیں، رزلٹ جو ہے ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہتر ہوگا۔ ٹیم ابھی جاری ہے نیوزی لینڈ، تو امید ہے کہ وہاں پہ ینگ ٹیم بنی ہے T20 میں، کچھ سینئر لڑکے ون ڈے ODI میں، تو امید ہے کہ بہتر رزلٹ آئیں گے آگے۔ چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم نے محنت کی لیکن نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آیا۔ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں پرانے کرکٹرز، مینجمنٹ، کوچز بھی جانتے ہیں کوئی ٹیم ہارنے کے لیے نہیں کھیلتی۔ جب بھی کھلاڑیوں پر تنقید کریں تو بات بیلنس رکھ کر کریں۔ جو ٹی وی پر بیٹھے ہیں وہ ان مراحل سے گزرے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں 2 بہترین ٹیمیں آمنے سامنے ہیں۔ فائنل میں بھارتیوں کو دبئی میں رہنے کا فائدہ ہوگا۔
جارحانہ انداز میں کھیلیں، مینجمنٹ کی طرف سے یہی پیغام ہے۔ بابر اور رضوان کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ سلیکشن کمیٹی کا ہے۔ قومی وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث کہتے ہیں ڈومیسٹک میں اپنی خامیوں پر کام کیا، کوشش ہوگی اپنے ہی انداز میں ذمہ داری کے ساتھ کھیلوں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اسکواڈ کا تربیتی کیمپ، کھلاڑیوں کی کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، آج مہمان بنیں گی میزبان اور اداکارہ مایا خان۔ باسط علی اور کامران اکمل کے ہوں گے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ ماہ رمضان میں بھی غزہ پر اسرائیلی حملے تھم نہ سکے۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے جنگ بندی کے بعد سے نو گو ایریا میں اب تک 10 بچوں سمیت 58 افراد شہید ہو چکے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد پر پابندی کے بعد قحط کا امکان بڑھ گیا۔ حوثیوں کا اسرائیل کو 4 روز میں امداد بحال کرنے کا الٹیمیٹم، کہا اسرائیل غزہ میں امداد بحال کرے ورنہ نئے بحری آپریشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، جنوبی لبنان میں آدھے گھنٹے میں 15 حملے کر دیے۔ امریکی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر کو خط لکھ کر جوہری معاہدے پر مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جوہری معاہدے پر بات چیت ایران کے لیے بہتر ہے۔ ایران سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں، عسکری طاقت یا پھر معاہدہ۔ ایرانی عوام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ایران سے کہوں گا معاہدہ کرنے والے آپشن کو ترجیح دیں۔ ایران کی جانب سے صدر ٹرمپ کے کسی بھی خط کے موصول ہونے کی تردید۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے جب تک کڑی پابندیاں برقرار ہیں امریکہ سے بات نہیں ہوگی۔ And last year I promised to make America the Bitcoin superpower of the world and the crypto capital of the planet, and we're taking historic action to deliver on that promise. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کے قیام کے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے۔ امریکہ کے پاس 2 لاکھ بٹ کوائن ہیں جن کی مالیت $17.5 ارب ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز پہلے 5 کرپٹو کرنسی کے ناموں کا اعلان کیا ہے جنہیں وہ ایک نئے اسٹریٹجک ریزرو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ امریکی ڈیجیٹل ریزرو کا مقصد امریکہ کو کرپٹو کرنسی کا عالمی دارالحکومت بنانا ہے۔